العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب لوگ تمہارے پاس ان کے لیے آئیں گے تو ان کو مرحبا کہنا۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے ایسے فرشتے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں، پھر جب وہ اسے پا لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر انہیں اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کا خلا بھی بھر جاتا ہے، اور جب وہ متفرق مطلب جماعت جب الگ ہو جاتی ہے اور فرشتے آسمان کو چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، جبکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہاں سے آتے ہو، تو وہ عرض کرتا ہے کہ ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری رحمت، تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں میرے رب۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری جہنم سے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا اور مجھ سے جو مانگا وہ عطا کیا، اور جس چیز سے اس سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک سخت گناہگار بندہ بھی موجود تھا، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی کبھی محروم نہیں رہتے۔ اس لیے میں آپ سب کو الفوز کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ ہمیں ہمارا یہاں آنا، قرآن کا سیکھنا، قرآن فہمی کی اہمیت کو سمجھنا قبول فرمائے، آمین۔ So I would like to invite Sir Shar Ahmed for starting the session. Jazakallah khair. السلام علیکم. Sir, you can start now, please. Thank you so much.
السلام. آواز آ رہی ہے نا؟ یس سر. چلے میں جی جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن پناہ ہے. کیا ہم نے یہ پناہ حاصل کر لی ہے؟ اور یہ بات جو ہے سورہ کہف کی 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بھی کہا ہے کہ یہ قرآن پناہ ہے، اس کو حاصل کرو. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار کی کتاب کے ذریعے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دیں۔ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو آیات ہیں یہ اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے، اس کے بعد یہ آیات جو ہیں اس میں سورہ کہف میں رکھی گئی ہیں، اور اگر ان پچھلی آیات کو ملایا جائے تو رب جو اصحاب کہف تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی تھی 300 سال سے اوپر وقفے کے لیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تھا، اور جب وہ جاگے پھر شہر میں گئے تو اس وقت حکومتیں تبدیل ہو چکی تھیں، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید آدھے دن یا ایک دن سوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ کا جو معجزہ ہے وہ دکھایا اور قلم بند کیا۔ وہ قصہ سنانے کے بعد یہ اصحاب کہف کا قصہ جو ہے آپ ویکیپیڈیا پہ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن پناہ ہے، کیا تم نے یہ پناہ حاصل کر لی ہے؟ یہاں سے ہمارے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب جو دوسری آیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کن کی جو ہے صحبت آپ اختیار کریں تاکہ اس قرآن کو آپ اس کو پناہ بنا سکیں لوگوں کے لیے۔ اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت میں محدود رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی زندگی کی آرائش کے خواہش مند ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قریش کے جو افراد تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ وہ جو لوگ ہیں نادار آپ ان سے اپنا رستہ کاٹ لیں کیونکہ ہم پر توجہ دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کی دنیا ہے اور جو غافل ہیں وہ ہمارے ذکر سے غافل ہیں، وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کا معاملہ حد سے گرا ہوا ہے، تو آپ نادار مسکین مومنین کی دلجوئی کریں۔ اب ہمارے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے کہ ہم غافل افراد کی صحبت کو نہ اختیار کریں، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، ذکر کریں، اس کی رسی کو تھام کے رکھیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ قرآن کی پناہ کیوں ضروری ہے؟ سورہ تحریم کی ایک آیت ہے جو آیت نمبر 6 ہے،
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اس سے بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ روز قیامت ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں، کیونکہ وہ پھر ابدی زندگی شروع ہو جائے گی. جہنم ہے تو ابدی ہے، جنت ہے تو ابدی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو اپنی روح پھونکی ہے اس کی وجہ سے انسان کو ابدی زندگی حاصل ہو گئی ہے. وہ اللہ کی ایک جھلک ہے جو انسان کو مل گئی ہے، اور پھر اللہ نے اپنی جھلک دے کے انسان کو اپنا زمین میں نائب مقرر کیا. اب ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اب روز قیامت اپنے آپ کو ہم جہنم کے آگ سے بچا لیں اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں. یہ جو اہل و عیال ہیں اس کے بارے میں ایک صحابی نے، اصل میں ہر عاقل شخص پر یہ فرض عائد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو آنے والے ہر خطرے سے بچائے. خطرہ اگر ہمیشہ اور ابدی ہو اور پھر آتش کا عذاب ہو تو ہم کو اس پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آتش سے بچاؤ. اس حکم کے تحت یہ کافی نہیں ہے کہ ہم سورہ عصر کی شرائط میں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہی کریں. ہمیں اگلی دو شرائط بھی پوری کرنی ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے اپنی ذات کے بارے میں ہر شخص ذمہ دار ہے، پھر اپنی اہل و عیال کا جو اس کی رعیت ہے اس کا ذمہ دار ہے، اور پھر اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو ماتحت ہیں آپ ان کے بھی ذمہ دار ہیں. مرد اپنے خاندان کے تمام افراد کے بارے میں، عورت اپنی زیر تربیت اولاد اور حقوق شوہر کے بارے میں ذمہ دار ہے. وقودها الناس، یہ ایک ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان ہے، اور والحجارہ، پتھر ہے. تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جہنمی خود بھی آتش میں چلے گا، اور اس کی آتش جو ہے وہ دوسرے جہنمیوں کی عذاب میں اضافہ کرے گی. اور پتھر اس کا ایندھن ہے. پتھر جو ہے اس میں ایندھن بننے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوتا اور مزید گرم ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایندھن بہترین ایندھن ہے جو ضائع نہیں ہوتا. اور جہنمیوں کو عذاب میں مبتلا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں. یہ فرشتے کیونکہ عذاب دینے کے لیے تخلیق ہوئے ہیں تو ان کے دلوں سے رحم نکال لیا گیا ہے. ان کے پاس صرف تند خوئی اور سخت مزاجی ہوگی. اور کہا لا یامرون ما امر، یہ فرشتے اپنے ارادے کے مالک نہیں ہیں. ان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق کیا وہ اس سے انحراف کر ہی نہیں سکتے، ورنہ وہ ان کے لیے معصیت ہو جائے گی. اور یامرون یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اسے انجام دیتے ہیں، اور انجام دینے میں اپنے ارادے کے مالک نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع ہیں. اب اس میں ایک آیت اور ہے کہ اگلی آیت جو ہے يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم
إنما تجزون ما كنتم تعملون. اے کافرو، آج عذر پیش نہ کرو جو عمل کرتے رہے ہو، بس تمہیں اسی کی سزا مل جائے گی. اب اس میں پہلی آیت میں آیا یا ایھا الذین آمنو، کہ تم اپنے اہل و عیال کو اے ایمان والو آگ سے بچاؤ. اور اگر یہ انتظام نہیں کرتے تو دوسری آیت میں کیا آیا؟ یا ایھا الذین کفروا، انسان پھر انکار کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور لا تذر الیوم، اس دن کوئی عذر کام نہیں آئے گا، جو کیا ہے اس کی سزا ملے گی. اب اگر ہمارے پاس تو کوئی دلائل ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس روز ہم اللہ تعالیٰ کو کنونس کر لیں گے، حالانکہ کر نہیں سکیں گے، تو پھر غافل ہو سکتا ہے انسان، لیکن وہ غافل ہو کر کے اپنے لیے عذاب ہی کا انتظام کر رہا ہے، اور کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. برے اعمال خود عذاب بن جائیں گے تو عذر قبول ہی نہیں ہوگا. اب یہ قرآن کیسے پناہ فراہم کرتا ہے؟ سورہ یونس کی آیات ہیں 57 اور 58. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے. اب یہ قرآن قل جو ہے بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کہہ دیجئے اللہ کے اس فضل اور اس کی اس رحمت کو پا کر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس مال و متاع سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں. اب اس میں ان آیات میں کہا گیا یا ایھا الناس، یعنی پوری انسانیت، اور دو اوصاف قرآن کے بیان کیے گئے. معزتاً، یعنی کہ اس میں نصیحت ہے، اور تیسرا من ربکم شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کی جو بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے. اور پھر کنکلوژن یہ ہے کہ یہ شفا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو معزہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور شفا ان کے لیے ہے جو مومنین ہوں گے. اور مومنین جو ہے وہ ہوگا جو اپنے رب پر ایمان لا کے اور مخلصی سے معزہ پر عمل کرے. معزہ کیا ہے؟ نصیحت ہے جو انسان کو ہر قسم کے خطرات سے بچاتا ہے، اور قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ شائستہ اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. شفا ہے، قرآن دل کے تمام روحانی امراض کی شفا ہے. ہمارے دل کے دو حصے ہیں، اور اس میں رحمان اور شیطان دونوں کا حصہ ہے. جب میں شیطان کو فالو کرتا ہوں، طاغوت کی اتباع کرتا ہوں، تو رحمان سے غافل ہو جاتا ہوں. اور اگر میں رحمان کی اتباع کرتا ہوں تو میں شیطان کو شکست دے دیتا ہوں، اور مجھے میرے دلوں کی امراض کو شفا ہوتی ہے. شفا امراض کیا ہیں؟ غیبت، جھوٹ، دھوکہ، کم تولنا، جتنی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ بیماریاں ہیں، اور ان کا علاج قرآن کے پاس ہے. قرآن میں تعصب کے بغیر غور و فکر کیا جائے تو ایک عام شخص کے بھی شکوک و شبہات
فوراً دور ہو جاتے ہیں. اس کے اندر پھر اضطراب نہیں رہتا، اس کو اس سے اضطراب سے عافیت مل جاتی ہے. شرک، کفر، نفاق، باطل، ظلم، عداوت کا مؤثر ترین علاج جو ہے یہ قرآن ہے، اور اس کی ہمارے پاس جو پریکٹیکل اگزامپل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو خدا یہ قرآن ہر قسم کے ہلاکت خیز راستوں سے بچاتا ہے، اس جہنم کی آگ سے بچاتا ہے جس کا ذکر سورہ تحریم میں ہے. انسان راہ راست کی طرف آتا ہے، اور دنیا میں بھی بہترین دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اس کو بہترین دنیا اور بہترین آخرت نصیب ہوتی ہے. بہترین آخرت حاصل کرنے کے لیے، بہترین دنیا کے لیے اس کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے جس میں وہ اپنے اللہ کی رسی سامتا ہے اور اس قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے دنیا مسخر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی مسخر ہو جاتی ہے، اور یہ رحمہ ہے اللہ کی طرف. قرآن اللہ کی رحمت ہے، اللہ الرحم الراحمین ہے. اگر مومنین تو خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ منزلیں طے کرنے کے بعد مومن کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں، اور رحمت خدا ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. قرآن اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک رابطہ ہے. حضرت علی کہتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے، وہ آپ کو شفا کی طرف، ہدایت کی طرف بلا رہا ہے. پھر اس سے انسان کو جو ہے وہ رحمت الہی ملتی ہے. تو بدبخش وہ شخص ہے جو اس قرآن سے رابطہ نہ کرے. اور پھر ایسے بھی ہیں جو قرآن سے رابطہ کرتے ہیں لیکن جب مخلص نہیں ہوتے تو وہ قرآن کو اپنا رہنما نہیں بناتے، ان کا نفس ان کی رہنما ہوتا ہے، تو دل کی بیماریاں جو ہیں وہ دور نہیں ہوتی. تو قرآن جو ہے رحمت الہی اور فضل خداوندی، یہاں دو لفظ استعمال کیے گئے کہ ہدی و رحمت للمومنین. تو ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے جب بنتا ہے جب انسان خلوص سے اس پر عمل کرے. اب یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نازل کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کر دی جو ہمارے پاس ہے. انبیاء کے 3 دور ہوئے ہیں. پہلے حضرت ابراہیم سے لے کر کے اور حضرت نوح کے سے پہلے تک، اور دوسرا دور ہوا حضرت نوح کے بعد جب دنیا کو دوبارہ ان کو تعمیر کیا گیا. 80 آدمی بچے ان کے ساتھ، 950 سال میں صرف 80 مومنین ان کے ساتھ آئے، جس میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا اور ان کی بیوی نہیں تھی. پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم سے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں. قرآن کی آیتوں کو جب سمجھا جائے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، وہ نائب جو ہیں جب زمین پر انسان کی ارتقاء، اس کا تمدن اس جگہ پر پہنچ گیا کہ اب ایک اس کا امام بنایا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو امام الناس مقرر کیا. ابو الانبیاء اس لیے کہ 100 سے زیادہ، 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء ان کی اولاد میں آئے. ان کی اولاد میں 2 امتیں ہوئیں، ایک حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل کی امت جس میں عیسائی بھی آئیں گے، یہودی بھی آئیں گے، اور یہ کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب ان کا بھی اسلام تھا. تو حضرت اسحاق اسلام کا مذہب ان کا تھا، اور ان سے 1 لاکھ انبیاء آئے جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی تعلیم دی. پھر دوسری ان کی جو امت ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دوسرے بیٹے کی نسل اسماعیل کے نسل سے پیدا ہوئے. اب جب حضرت ابراہیم کو یہ کہا گیا کہ تم امام الناس ہو
تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی. وہ ذمہ داری یہ تھی کہ کعبے کی تعمیر دوبارہ کی جائے. کعبہ پہلے سے زمین پہ موجود تھا، قرآن یہ بات سمجھاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس کی تعمیر کریں کعبہ کی. یہ بات ہے 127 میں شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ کی، اور 3-4 آیات ہیں، لیکن اس کے اندر جو ربط ہے یہ ایک مسلمان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا جاننے والا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل، ابراہیم کون؟ جن کی ملت ابراہیمی کے ہم رکن ہیں. اور اسماعیل کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں. اسماعیل اور ابراہیم، اسماعیل کی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے آج سے کہہ لیجئے کہ 5 یا 6 ہزار سال پہلے. تو وہ کس لیے اٹھا رہے تھے؟ وہ اس لیے اٹھا رہے تھے کہ سن 2023 میں اور شروع اس وقت سے لے کر پھر مسلمان جو ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ مقرر کیا، یہ تمام اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں. حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی تھی، اللہم فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے اس کائنات کا مالک ہے، سماوات والارض کا خالق ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو جب ہم اپنا رخ 5 وقت کی نماز میں کعبے کی طرف کرتے ہیں جس کی بنیاد انہوں نے ہمارے لیے رکھی تھی، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ اور کل حدود الناس کے لیے یہ کعبہ جو ہے یہ وہ ہے جس کی طرف انسان جب منہ کرے، رخ کرے، تو پھر وہ شرک سے انکار کر دے. توحید کی علامت ہے. تو آج سے 6000 سال پہلے انہوں نے اس پر اس کی عمارت کی بنیاد رکھی اور ہمارے لیے رکھی، آنے والی نسلوں کے لیے رکھی، قیامت تک کے لیے رکھی. اب انہوں نے اس موقع پر ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ایک سو ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا اور ہماری ذریت سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر، اور ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب حضرت ابراہیم جو امام الناس ہیں حضرت اسماعیل سے یہ دعا کر رہے ہیں دونوں کہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت پیدا کر. وہ امت مسلمہ ہے جس کے میں اور آپ قانونی رکن ہیں. اور اگر ہم
سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پھر ہم اس کے مکمل رکن ہیں. تو کہا کہ فرما بردار امت پیدا کر. اس امت کے آج ہم رکن ہیں, ہم ملت ابراہیمی میں ہیں, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور کوئی شخص غیر مسلم ہے, جس دن وہ اسلام لے آتا ہے وہ ملت ابراہیمی کا رکن ہو جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو جاتا ہے. اب وہ امام الناس ہے اور عظیم پیغمبر ہیں دونوں, لیکن وہ بھی کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہماری توبہ قبول فرما, تو بڑا توبہ قبول فرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اب انہوں نے ایک دعا اور کی اس مقام پر, ربنا وفيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب, تم نے ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں ہر قسم کے رذائل سے پاک کرے. بے شک تو بڑا غالب آنے والا حکیم ہے. یہ 129 نمبر آیت ہے, اور اس آیت میں دعا کی گئی ہے اس قرآن کی کتاب کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے کہ ربنا وبس فیہم رسول منہم, اے پروردگار اس امت مسلمہ میں جس میں کہا کہ ہماری ذریت میں ایک امت پیدا کر, تو اس میں ایک رسول مبعوث فرما. اور پھر رسول فرما اور پھر دعا کی, انہوں نے کہا وہ کیا کریں, تو ایک کتاب ان کو عطا فرما جس میں یتلو علیہم آیات کا, پہلی بات کہ آیت خدا کی تلاوت کریں, اللہ کی نشانیوں اور تدبر سے عبارت ہے. یہ قرآن کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن کی اتباع, قرآن کو سمجھیں, سیکھیں اور پھر اس کی اتباع کریں. یعلمہم الکتاب, اور یہ کتاب جو ہے اس کا علم ان کو عطا فرما, اور علم عطا کرنے کے بعد والحکمت, اس میں حکمت ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت ہے یہ انسان کو جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے اور دنیا کی بہترین زندگی گزارنے کے طریقہ کار پر لے کے سمجھاتی ہے. اب اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ اسلامی احکام ہے, یہ اسلامی دستور ہے, یہ ایک ضابطہ حیات ہے, زندگی کے ہر پہلو کے متعلق اس میں زندگی جو ہے فیصلہ موجود ہے حکیمانہ, اور پھر ان سب کا مقصد کیا ہے ان تینوں چیزوں کا, وہ یزکیہم, کہ اب انسانی نامبرداری جو ہے, انسانی شخصیت جو ہے اس کی تربیت کی جائے, اس کا تزکیہ کیا جائے. اگر انسانیت اپنا تزکیہ کر لے تو دنیا میں فساد ختم ہو جائے, یہ دنیا بھی جنت کا ایک نمونہ بن جائے. تو دعا مانگی انہوں نے ایک رسول کی, ایک کتاب کی, اور اس کتاب کے حامل آج ہم ہیں اور اس رسول کی امت میں آج ہم ہیں. لیکن ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ اب یہ جو دعا ہے ان کی قبول ہوئی سورہ بقرہ کی 151 نمبر آیت میں, مطلب 129 میں انہوں نے دعا کی, پھر 131 میں آیا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی, ہم تمہیں درمیان سے ایک رسول, تمہارے ہی درمیان سے ایک رسول بھیجیں گے, اور ہم تم پر ایک احسان کرتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر ایک رسول بھیجیں گے جو ہماری آیتیں تم کو پڑھائے گا, سنائے گا اور تزکیہ کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی قرآن اور سنت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تو اگر کوئی شخص بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے
تو یہ قرآن اس کو پناہ فراہم کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو حکمت فراہم کرے گی اور اس کو عملی صورت فراہم کرے گی۔ یہ آیت قرآن میں 3 جگہ آئی ہے، سورہ بقرہ میں 2 جگہ اور پھر سورہ جمعہ میں آئی ہے۔ سورہ جمعہ میں جو آیت آئی ہے، اس میں اس آیت کے آنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ جمعے کو اجتماع کیا جائے مسلمانوں کا اور ان کا تزکیہ کیا جائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب الحکمہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پر کم ہی عمل ہوتا ہے، بلکہ بہت کثیر عمل نہیں ہوتا، بہت قلیل عمل اس پر ہوتا ہے۔ اور لوگ جو جاتے ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا زیادہ تر کا کہ ہم وہاں سے کچھ سیکھ کے آئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ہر شخص ہر ہفتے میں ایک دفعہ مسجد میں حاضر ہو 20 منٹ 25 منٹ کے لیے اور اس قرآن سے تزکیہ حاصل کرے۔ لیکن تزکیہ ہم نے حاصل نہیں کیا تو ہماری مثال کیسی ہے؟ ہماری مثال دی گئی ہے پھر سورہ جمعہ کی اسی آیت میں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے غالباً، ہاں 5 ہے۔ لیجیے ہم اس کو سنتے ہیں۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان کی مثال جن پر توریت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، پھر انہوں نے اس بوجھ نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ بہت بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب اس وقت امت مسلمہ کا جو قرآن سے تعلق ہے وہ اس آیت میں سمجھایا گیا ہے کہ ایسی کیفیت ہے جیسے گدھے پر کتاب لادی ہوئی ہے۔ یہی کیفیت یہودیوں کی تھی۔ قرآن ہمارے پاس ہے، مسجدوں میں ہزاروں کاپیاں ہیں، آپ موبائل کھولتے ہیں آپ کے پاس ہے، ٹی وی چلاتے ہیں اس میں پاس ہے، یوٹیوب میں آپ کے پاس ہے، ہر طرف آپ کے قرآن موجود ہے جو اس وقت ہمارا زمانہ ہے۔ لیکن ہماری مثال کیا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارا اس کا بڑا ایک جذباتی تعلق ہے، جو علامہ اقبال نے کہا کہ چومو اور پھر اس کو سجا دو طاق میں، تو ہم سجا دیتے ہیں اس کو الماریوں میں، اور جہاں کہیں ہو تو ادب کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو ہماری کیفیت کیا ہے اس قرآن سے؟ یہ قرآن سے گدھوں کی طرح ہمارے اوپر لدا ہوا ہے اور ہم اس سے مستفید نہیں ہو رہے۔ تو کثرت ہے انسانوں کی جو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے خود فیصلہ کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم وہ ہے جو جہل اختیار کرے اور اس جہل کو اختیار کرنے سے باوجود کہ اس کے سامنے حق آ جائے وہ باطل کو اختیار کرے، اور جب وہ باطل کو اختیار کرے گا تو پھر وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا۔ ظالم وہ ہے جو جاہل ہے اور اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس
مستحق ٹھہرا رہا ہے دنیا کی فساد کے عذاب کا اور آخرت کے عذاب کا۔ تو مسلمانان عالم جو ہم ہیں ان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مکمل انتظامات کر دیے کہ جمعے میں ایک دن تم آؤ اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ تمہیں تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، ہم جانتے ہیں کہ تم مصروف ہوتے ہو، لیکن جتنا آسانی سے ہو پڑھ لیا کرو۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے نجات ہے، پناہ ہے۔ کیا ہم یہ پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ دنیا کیوں بنائی، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔ وہ خالق ہے، سب مخلوق ہے، پوری کائنات اس کو جواب دہ ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ اس نے کیا کہ وہ ایک اس نے فیصلہ کیا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ برکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، جس کے ہاتھ میں مکمل بادشاہی ہے، کہ وہ ایک موت اور زندگی کو پیدا کرے۔ اب موت پہلے آئی ہے، زندگی بعد میں آئی ہے، کیونکہ ہم یہاں سے جب موت ہمیں ملے گی اس دنیا، ہم جب اگلی زندگی ہوگی وہ ابدی ہوگی۔ تو موت پہلے آئی اس آیت میں اور حیات بعد میں آئی۔ تو اس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا، کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس کی جو مخلوق جس کو اس نے بنایا ہے زمین کا خلیفہ، وہ اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو، اور وہ احسن عمل کر کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو سکتی ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نیک عمل کریں، اور نیک عمل کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو اہل بنائیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اور روز قیامت ہم اپنے احسن اعمالوں کی وجہ سے ایک اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں۔ بصورت دیگر اسفلین، سب سے جہنم کے نچلے درجوں میں پھر انسان ہوگا۔ اب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ اور میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں موت دے گا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب اگر اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے تو یہ قرآن جو ہے یہ آپ کے لیے سلیبس ہے اس پوری زندگی کا، اور
یہ جو سلیبس ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیت کر دیا ہے، الہام، کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. یہ الہام ودی کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کی ایک آیت میں، جس کے پیچھے، جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جسے 10-11 قسمیں کھائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک آیت میں تلاوت کرتا ہوں تاکہ فألهمها فجورها وتقواها، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہام کر دیا ہے، کس کا؟ تقوی کا، اور فجور کا اور تقوی کا. تو ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کو ودیت کر دیا ہے. اب اس نیکی کو کیسے کیا جائے، وہ آپ کے لیے سلیبس جو ہے، وہ قرآن آپ کا سلیبس ہے پوری زندگی کا. اب قرآن کیا ہے؟ قرآن حدود اللہ ہے. حدود اللہ کیا ہے؟ ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے، اس میں اس کی حدود مقرر ہے. باہر جاتی ہے تو چوکا ہوتا ہے، چھکا ہوتا ہے، اور اسی کے اندر کھیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حدود مقرر کر دی ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ شادی کرو، زنا نہ کرو. اب اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا، حدود قائم کر دی، حدود کی حد دے دی، اور اس سے اگر آپ تجاوز کریں گے تو پھر آپ اللہ کی حدود کو توڑیں گے. اسی طرح کہا جھوٹ نہ بولو، یہ اللہ کی ایک حد ہے. نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اگر آپ کرتے ہیں تو اس حدود کے اندر آپ کو آزادی ہے. پوری بہترین دنیا آپ گزاریں اس باؤنڈری کے اندر، لیکن اس باؤنڈری سے جب آپ ایکسیڈ کریں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کریں گے. تو اصول فطرت جو ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فجور اور تقوی کی صورت میں ودیت کر دی، اور اس کے بعد یہ کتاب دے دی ہے، اور کتاب دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دے دی. اب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے وہ اصول فطرت کے مطابق آپ نے کرنی ہے، جو آپ کو ودیت کر دی. دنیا میں کہیں کوئی انسان پیدا ہو، وہ جھوٹ کو جھوٹ کہے گا، غیبت کو غیبت کہے گا، چوری کو چوری کہے گا. ہر انسان میں ایکولی اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، سب کو ہدایت دی ہے. فالہمہ فجورا تقویٰ کی. اب اس اصول فطرت کے مخالفین جو ہیں وہ دنیا اور آخرت اپنی برباد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کہاں پناہ پائیں گے؟ کون ہمیں پناہ دے گا؟ یہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں. ایٹی 88 اور 89. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. کہہ دیجئے وہ کون ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وہ کہیں گے اللہ. کہہ دیجئے تو پھر تمہاری یہ خپتی کہاں سے ہے؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بلکہ ہم حق کو ان کے سامنے لے آئے ہیں
اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب یہ قرآن حق ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. اب ہم نتائج جو ہیں ہم نے اپنی دنیا اور آخرت پہ خود مرتب کرنے ہیں. انتخاب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کرتے ہیں یا فجور اختیار کرتے ہیں. جو فجور اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے توبہ کی، کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے نزا سے پہلے. تو انسان جب چاہے اپنے خالق اور مالک اور رازق اور قہار اور جبار جس کی ہم رعایا ہیں، وہ جب چاہے اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، کر سکتا ہے، چاہے اس نے کوئی فجور کی زندگی گزاری ہو. ہر لمحے انسان کے لیے توبہ کی نعمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب اپنی اس زندگی میں ہم نے انتخاب کرنا ہے جنت یا جہنم کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذبذبین ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے تو یہ آراف کی دیوار پہ موجود ہوں گے. آراف پردے کو کہہ لیجئے، درمیان کی دیوار. اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا ہمیں جہنم ملے گی یا جنت ملے گی. وہ جنت میں دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ہمیں اس طرف لے جانا. جب جہنم میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں بچا لے. تو انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے میں یہ خود انتخاب کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا. اللہ تعالیٰ کی نصیحت، اللہ تعالیٰ کی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے ہے. اس سے اگلا جو ہے انشاءاللہ جو لیکچر ہوگا یہ قرآن کی پناہ کا ہی ہوگا، اور یہ ہم سمجھیں گے کہ قرآن کو کیسے حاصل کیا جائے. اور جو لوگ قرآن کو نہیں حاصل کرتے ان کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر ہوگا اور ان کو اندھا کر کے روز قیامت اٹھایا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنے اگلے نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ قرآن کے مقاصد ہمارے سامنے واضح ہو گئے اور ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہے. اب جو کوئی بھی ہے ہم میں سے سوال کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے اس محفل میں سوال نہیں کرتے، آپ کے ذہن میں سوال ضرور آتے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں. آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں، مجھے وائس میسج میں بھیج سکتے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا. ہر ایک کو انڈیویجولی دوں گا اور قرآن سے دوں گا. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اس طرح ہمارا یہ سفر جو ہے یہ جاری رہے گا. اگر آپ سوال نہیں کرتے تو آپ کا یہ سفر وہیں رک جائے گا، شیطان آپ کو وہیں کھڑا کر دے گا اور آپ سمجھیں گے جو میرے ذہن میں بات ہے میں حق پر ہوں. حالانکہ آپ کو چاہیے کہ آپ حق کی تلاش کریں. اگر آپ حق پر ہوں گے تو آپ کی تائید ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی، مسرت ہوگی. اور اگر آپ غلط ہوں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو راہ مستقیم پر ڈالنے میں یہ قرآن آپ کا معاون ہوگا. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. سوال کا منتظر ہوں. جزاکم اللہ خیرا سر، جزائے فی الدارین. جزاک اللہ سر، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی نہایت ہی احسن انداز میں اور نہایت ہی علمی گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں جتنے بھی آج ہمارے نیو کمرز ہیں، جنہوں نے آج نئے لوگ ہیں جنہوں نے جوائن کیا، میں ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پلیز کیجیے گا. اچھا سر، میرا ایک سوال تھا اس حوالے سے کہ سر ایسے بھی کچھ ہمارے ممالک ہیں دنیا میں، ایسے بھی کنٹریز ہے جہاں پہ کسی بھی مذہب کی جو ہے وہ ترویج وہ جائز نہیں ہے، یا اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی. یا سر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلام ہوتے ہیں، یا جس طرح غلام یعنی کہ ان کا نہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، یا ان کو اجازت نہیں ہوتی، یا تعلیم و تربیت کا ان کو مواقع حاصل نہیں ہوتے. تو سر ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے، یا ان لوگوں کے لیے پھر کیا معاملہ ہے؟
قرآن جنہیں کی آیت رسائی ہے حاصل نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی وسعت سے زیادہ. تو ان کے جو وسعت ان کو دی گئی ہوگی، ہر شخص اپنے رب کو پہچانتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 نشانیاں بتائی ہیں جو ہر شخص کے لیے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہمالیہ پہ پیدا ہو، چاہے وہ نارتھ پول کا ہو، چاہے وہ افریقہ کے جنگل میں ہو. کہا ہے ہم تمہیں نشانیاں دکھاتے ہیں تمہاری ذات میں سے اور آفاق میں سے. ذات میں اپنے اوپر جب انسان غور کرتا ہے تو اس کی گویائی ہے، اس کی سماعت ہے، بصارت ہے، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک جوڑ کو جو جمع کیا ہے، پھر اس کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، یہ سب اس بات کی تجدید کرتے ہیں کہ میرا کوئی خالق ہے. اب قرآن میں جو آفاق کی نشانیاں ہیں وہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامن ہیں کہ اٹھاؤ اس نظر کو، آسمان کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، اپنے کھانے کی طرف نظر کرو، اس موسموں کی طرف نظر کرو. تو یہ نشانیاں مسلم غیر مسلم سب کے لیے ہیں، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو جو جتنی اس کو علم ملے گا، جتنا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اس کے انوائرمنٹ اور اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس سے حساب ہوگا. اب ہمارا حساب جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق ہوگا. ہمارا حساب جو ہے وہ اس سلیبس کے متعلق ہوگا کہ ہم اس کے حامل ہیں، ہم امت ابراہیمی کے ملت ابراہیمی کے رکن ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے، سورہ فرقان کی 27 نمبر آیت، کہ یہ میری قوم تھی جس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. تو ہمارا حساب بمطابق قرآن ہوگا اور دوسروں کا حساب بمطابق ان کی وسعت کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھائی ہیں اس کے مطابق ہوگا. بے شک سر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یو کین گو اہیڈ. اور مختصراً میں آپ کو الفاظ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتاتی چلوں. میرا نام ادیبہ فاطمہ ہے اور میں الفاظ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی CEO اور فاؤنڈر ہوں. اور اس جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کا بنیادی مقصد انٹیگریٹڈ اسلامک ایجوکیشن کا فروغ ہے. تو ابھی یہ جو ہماری لیکچر سیریز چل رہی ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ سے، قرآن مجید سے کنیکشن ڈیولپ ہو، ایک رابطہ اور ایک تعلق ڈیولپ ہو، تاکہ اس کی بنیاد پہ ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر اس کو شامل کریں، اپنے عمل کو بہتر بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تعلیم ہے، جو ہم فارمل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اس میں ہم اس کی انٹیگریشن کریں انشاءاللہ عزیز. وہ ہمارے نیکسٹ پروجیکٹس ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لازمی ہماری سیریز میں آئیں، جوائن کریں سیشنز کو، اپنے سوالات لے کر آئیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں اور صدقہ جاریہ بنائیں اپنے لیے. جزاکم اللہ خیرہ. اگر کسی کا کوئی ذرا سی سوال چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں، چھوٹی سی دعا کر لوں. جی سر. یا رب العالمین، ہماری اس کوشش کو قبول فرما. جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اس کو ہمارے لیے بصیرت بنا دے، روز قیامت نجات بنا دے. یا اللہ ہم کو اپنی اس قرآن کی پناہ نصیب فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے، اپنی عزت، عظمت، ہیبت، طاقت، قوت کی فضل فرما دے. ہمارے تمام آباء و اجداد، آباؤکم، امہاتکم، ازواجکم، اخوانکم، اولادنا و اہلنا من النار، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تو عظیم الاحسان ہے، امیم الاحسان ہے، عطا الاحسان ہے. یا اللہ تو سخی ہے، رؤوف الرحیم ہے. یا اللہ ہماری اس دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. تمام حاضرین اور ان کے تمام لواحقین پر اپنی رحمت اور فضل فرما. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اللہ پاک آپ کے وقت اور
عمل میں برکت ڈالے، آمین۔ اس کے ساتھ ہم سیشن کا اختتام کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کی امان، جزاک اللہ خیر کثیرہ، اللہ حافظ۔